عبد المطلب ابن عبد مناف۔ شیبہ بن ہاشم، جنہیں عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش قبیلے کے ایک سردار تھے۔ اب اگر بات کی جائے آپ کے نام کی تو عبد المطلب آپ کا نام نہیں ہے۔ عبد المطلب کا مطلب ہے مطلب کا خادم، جبکہ آپ کا جو ریئل نیم ہے وہ ہے شیبہ بن ہاشم۔ آپ ہاشم کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب جو آپ کا نام پڑا ہے یہ کیسے پڑا ہے یہ ابھی آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا۔ اس کو ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ان کا ریئل نیم نہیں ہے۔ ان کا جو نیم ہے وہ ہے شیبہ بن ہاشم۔ بات کی جائے اگر آپ کی پیدائش کی تو آپ 497 یا 481 کے قریب یثرب حجاز عرب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی کی اگر بات کی جائے تو شیبہ بن ہاشم کے والد ہاشم بن عبد مناف تھے۔ وہ مکہ کے قریش قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا دعویٰ کیا کہ ان کی نسل میں سے ہیں، اور یہ واقعی ان کی نسل میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، جو یثرب میں خزرج قبیلہ بنو نجار سے تھی۔ عبد المطلب کی پیدائش سے پہلے ہاشم جو ان کے والد تھے وہ غزہ میں کاروبار کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا، جس کا مطلب ہے قدیم یا سفید بالوں والے۔ دراصل ان کے سیاہ بالوں میں سفیدی کی لکیریں تھیں۔ بعض اوقات انہیں شعب الحمد، تعریف کی سفید لکیر بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ یثرب میں اپنی والدہ اور اہل خانہ کے ساتھ تقریباً 8 سال کی عمر تک پرورش پاتے رہے۔ جب ان کے چچا مطلب ابن عبد مناف ان سے ملنے گئے اور اپنی والدہ سلمہ سے کہا کہ شیبہ کو ان کے سپرد کر دیں، اس کی دیکھ بھال میں کروں گا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اسے میرے حوالے کر دیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ سلمہ اپنے بیٹے کو جانے دینے کو تیار نہیں تھی۔ شیبہ نے اپنی ماں کو ان کی مرضی کے بغیر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مطلب نے نشاندہی کی کہ یثرب کو جو امکانات پیش کرنے تھے وہ مکہ سے بے مثال تھے۔ سلمہ ان کے دلائل سے متاثر ہوئی، اس لیے وہ اسے جانے دینے پر راضی ہو گئی۔ مکہ پہنچ کر اب آپ نے سننا ہے کہ ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا۔ مکہ پہنچ کر سب سے پہلے لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ شاید یہ نامعلوم بچہ جو ہے یہ مطلب کا خادم ہے۔ مطلب جو تھے وہ عبد المطلب کے چچا تھے۔ عبد المطلب کا ریئل نیم ہے شیبہ، مطلب ان کے چچا تھے۔ ان کے چچا انہیں مکہ لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ نامعلوم بچہ جو ہے یہ مطلب کا خادم ہے۔ دراصل آپ ان کے خادم نہیں تھے، آپ ان کے بھتیجے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کا خادم ہے، اسی لیے انہیں عبد المطلب کہنے لگے، اور وہاں سے ان کا یہ نام پڑ گیا عبد المطلب، جس کا مطلب ہے مطلب کا خادم۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگر بات کریں قبیلہ ہاشم کا سردار یہ کیسے بنے، جب مطلب کا انتقال ہوا تو شیبہ ان کے بعد ہاشم قبیلے کے سردار بنے۔ اپنے چچا مطلب کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حاجیوں کو کھانا اور پانی فراہم کرنے کے فرائض سنبھالے، اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ جاری رکھا۔ انہوں نے ایسی عظمت حاصل کی جو ان سے پہلے ان کے باپ دادا میں سے کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کو اس قدر شہرت حاصل ہوئی اور لوگ ان سے اس قدر محبت کرنے لگے کہ وہ ان سے پہلے ان کے خاندان میں ایسی عزت اور محبت کسی کو نہیں ملی جو عبد المطلب کو ملی۔ ان کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ عمر بن خطاب کے دادا نفائل بن عبد العزیٰ نے کعبہ کی نگہبانی پر ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ اور عبد المطلب کے درمیان جھگڑے میں صلح کروائی۔ نفائل نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا ابو سفیان کے والد سے، آپ اس شخص سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں جو قد میں آپ سے اونچا ہے، شکل میں آپ سے زیادہ مسلط، عقل میں ہم سے زیادہ بہتر، ان کی اولاد بھی کثرت سے ہے، اور ان کی سخاوت آپ کی چمک دمک سے زیادہ ہے۔ انہوں نے عبد المطلب کی تعریف کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نے۔ زمزم کا جو کنواں ہے وہ بھی بھر دیا گیا تھا، وہ جب دوبارہ دریافت ہوا ہے وہ عبد المطلب کی برکت سے ہی ہوا ہے۔
عبد المطلب نے کہا کہ وہ مقدس دیوار میں سوئے ہوئے تھے، کعبے کی دیوار کے پاس یا اس سے ٹیک لگا کر سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں قریش کی عبادت گاہ میں 2 معبود اصاف اور نائلہ کے درمیان خدائی کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہاں سے زمزم کا کنواں ملے گا، جسے قبیلہ جرہم نے مکہ سے نکلتے وقت پھر بھر دیا تھا۔ قریش نے اس جگہ کھودنے سے روکنے کی کوشش کی انہیں، لیکن ان کا بیٹا حارث اس وقت تک پہرے دار رہا جب تک کہ انہوں نے احتجاج ترک نہ کر دیا۔ 3 دن کی کھدائی کے بعد عبد المطلب کو ایک قدیم مذہبی کنویں کے آثار ملے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ قریش میں سے کچھ نے پانی پر ان کے مکمل حقوق کے دعوے پر اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ وہ ایک عورت شیمن کے پاس جائے جو دور رہتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جنوں کو بلوا سکتی ہے اور کنویں کے مالک کون ہے اس کا فیصلہ کرنے میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ چنانچہ 11 قبائل کے 11 افراد اس مہم پر نکلے۔ پادری سے ملنے کے لیے انہیں صحرا پار کرنا پڑا، لیکن پھر وہ گم ہو گئے۔ خوراک اور پانی کی کمی تھی اور لوگ باہر نکلنے کی امید کھونے لگے۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی قبر خود کھودیں اور اگر وہ مر جائیں تو آخری کھڑا باقیوں کو دفن کر دے گا۔ تو ان لوگوں کے پاس پانی اور خوراک کی اس قدر کمی ہو گئی تھی کہ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ سب اپنی اپنی قبر کھود لیں، جو آخر میں زندہ بچے گا وہ باقیوں کو دفن کر دے گا۔ چنانچہ سب نے اپنی اپنی قبر کھودنی شروع کر دی اور عبد المطلب نے جیسے ہی کھودنا شروع کیا، ان کے کھودے ہوئے گڑھے سے پانی نکلا اور سب خوش ہو گئے۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ عبد المطلب ہی زمزم کے کنویں کے مالک ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے زائرین کو کعبہ کو زمزم کا پانی فراہم کیا، جس نے جلد ہی مکہ کے دیگر تمام کنووں کو گرہن لگا دیا کیونکہ اسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب عبد المطلب نے زمزم کا پانی سب کو فراہم کر دیا کہ ہر کوئی آ کر زمزم پی سکتا ہے، تو باقی وہاں پر جتنے بھی کنویں تھے مکہ کے گرد و نواح میں، ان کو گرہن لگ گیا، مطلب وہاں سے لوگوں نے پانی پینا بند کر دیا، کیونکہ زمزم جب اویلیبل ہو گیا تو عام کنویں سے کون پانی پیے گا؟ لوگ اسی کو ترجیح دیں گے کہ وہ مقدس پانی کو پیے، اس لیے پھر زمزم کے کنویں سے لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس سے بعد ہاتھی کا سال، جو واقعہ ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو نہ پتہ ہو کہ جب ہاتھیوں کے ذریعے کعبے کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی تو کیسے ابابیل نے اپنے منہ کے اندر کنکر جو تھے وہ اکٹھے کر کر ان کی ایک فوج آئی اور انہوں نے ان ہاتھیوں کو اور جو فوج آئی تھی ان کے ساتھ ان کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اب اگر بات کی جائے ان کی وفات کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 برس تھی جب عبد المطلب 578 میں 97 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کچھ روایات میں یہ جو ڈیٹ ہے ان کی وفات کی وہ 97 ہے، 97، تو کچھ میں 81 یا 82، الگ الگ روایات ہیں۔ تو اتنا جو ہے وہ کنفرم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال تھی تب عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔